السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکرہ نفیع بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس الشر قال من طال عمره وساء عمله رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، عیسوی کیلنڈر کے مطابق آج آخری دن ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مقررہ عمر کا 1 سال کم کر لیے اور اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ اس دنیا میں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، انسان کی عمر متعین ہے، اور جب انسان اپنی مقررہ عمر پوری کر لیتا ہے تو وقت مقررہ پر اسے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا ترمذی کی حدیث میں، اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین واقلہم من یجوز ذلک۔ میری امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کو کراس کرتے ہیں۔ 60 کے اوپر 70 کے اوپر عمر پانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ۔ اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، اس کے عذر کو ختم کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنی لمبی زندگی گزارنے کا موقع دیا کہ اس کے 60 سال پورے ہو گئے۔ 60 سال ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمبی زندگی عطا کر دی، اور اس 60 سالہ زندگی میں وہ اللہ کی عبادت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے بہت کچھ اس کے پاس وقت ملا۔ اب آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے تھوڑا وقت دیا ہوتا تو میں نیک بنتا تھا، میں عبادت اور زیادہ کرتا تھا، تجھ کو راضی کرتا۔ سارا عذر ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا صحیح مسلم کی حدیث میں، قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین حب العیش والمال۔ انسان زندگی کے آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن 2 چیزوں کی محبت جوان رہتی ہے۔ آدمی کا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل 2 چیزوں کی محبت میں، خواہش میں جوان ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک تو لمبی عمر کی خواہش، اس دنیا میں زیادہ جینے کی خواہش، اور دوسرے مال کی محبت، مال کی خواہش۔ یہ 2 ایسی خواہشیں ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی عمر پانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے بابا، میرے فلاں اتنی لمبی عمر پائے تھے۔ لمبی عمر پانا اس وقت باعث سعادت ہے جب لمبی عمر کے ساتھ آدمی کے پاس حسن عمل ہو، اس نے اپنی یہ لمبی زندگی، لمبی عمر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری ہو، اس کی یہ لمبی زندگی اللہ کی بندگی میں گزری ہو، آخرت کی فکر کے ساتھ اس کی یہ زندگی گزری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول لوگوں میں بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔
پھر آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں برے لوگ کون ہیں، تو آپ نے کہا کہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے عمل برے، عمر لمبی ہے لیکن عمل برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے، آخرت کے لیے توشہ جمانے کے لیے ایک لمبی عمر عطا کی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار دیا، بے مقصد زندگی گزارا، آخرت کے لیے کوئی توشہ جمع نہیں کیا۔ تو عمر تو لمبی پایا لیکن اس کو حسن عمل کی توفیق نہیں مل سکی، تو ایسی لمبی عمر بیکار ہے۔ اسی لیے آدمی جب کسی کو دعا دے یا اپنے حق میں دعا کرے تو صرف مطلق لمبی عمر کی دعا نہ کرے، بلکہ اے اللہ تو میری عمر میں برکت عطا فرما۔ ایک تو عمر میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے تیری اطاعت اور بندگی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ جو بھی عمر مجھے ملے، میری عمر کا ایک ایک حصہ تیری اطاعت اور بندگی میں گزرے۔ اس قسم کی ہمیں دعائیں اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، جب آدمی ایک سال ختم کر لیتا ہے اپنی زندگی کا، ایک نیا سال شروع کرتا ہے، تو اس موقع پر اسے 3 باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ماضی کا جائزہ، دوسرے حال کی اصلاح، تیسرے مستقبل کی پلاننگ۔ یہ 3 کام ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ ماضی جو سال گزر گیا ہے اس کا جائزہ لے، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میرا یہ سال کیسا گزرا، میں اس پورے سال میں رب کی عبادت کتنی کیا، اللہ کی نافرمانیاں کتنی کیا، نمازوں کی کتنی پابندی کیا، قرآن مجید کتنی بار ختم کیا۔ ہر ناحیے سے وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، خامیوں کی اصلاح کرے، غلطیوں سے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لے، اور مستقبل کے لیے پلاننگ کرے، نیک اور مفید اچھے منصوبے بنائے۔ جو گزر گیا گزر گیا، اب کم سے کم ہم اس آنے والے سال میں ہم اچھے اور نیک بنیں گے، بامقصد زندگی گزاریں گے، اچھے منصوبے بنائیں اللہ کی عبادت اور اطاعت کے حوالے سے، اپنی تجارت اور کاروبار کے حوالے سے۔ دیکھیے، دنیا میں بھی تجارتی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنا سال ختم ہونے کے بعد جائزہ لیتی ہیں، نفع اور نقصان کا جائزہ لیتی ہیں، سال میں کتنا فائدہ ہوا، کتنا کمایا اور کتنا نقصان ہوا، پھر مستقبل کا پلان بناتی ہیں۔ اس تجارت کو اور مزید مستحکم بنانے کے لیے، تجارت میں اور ترقی لانے کے لیے اور کمانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے ہر شخص ایک سال جب گزارتا ہے، مکمل کرتا ہے اپنی تجارت کا، ملازمت کا، کاروبار کا، تو اس کا جائزہ لیتا ہے۔ تو دینی ناحیے سے بھی ہم کو اور زیادہ اپنے دین کا، اپنے ایمان کا اور زیادہ جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جائزہ، یہ احتساب، محاسبہ، یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ اگر آدمی کی زندگی سے محاسبہ ختم ہو جائے، انسان اپنی زندگی کا جائزہ لینا چھوڑ دے، غفلت کی زندگی گزارنے لگے، تو سمجھیے کہ وہ انسان زندہ لاش ہے، صورت شمشیر ہے، دستے قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا یہ احتساب۔ تو یہ احتساب، یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ تو ماضی کا جائزہ لے اور مستقبل کے لیے نیک اور مفید اچھے منصوبے بنائیں، اور اپنے حال کی اصلاح کریں۔ جو موجودہ چل رہا ہے، جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس میں عمل کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اس کو لہو لعب میں نہ گزاریں، حال سے فائدہ اٹھا لیں۔ اسی بات کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 روزہ ہے۔ یہ پوری دنیا کی زندگی 3 روزہ ہے۔ اما امس فقد ذهب بما فيه، واما غدا فلعلك لا تدركه، واما اليوم فلك فعمل فيه۔ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف 3 روزہ ہے۔ کل گزشتہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب آنے والا نہیں ہے۔ ہم نے نیکی کی، اچھے کام کیے تو الحمدللہ ہم کو فائدہ ملے گا۔ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں، برائیاں کیے ہیں، تو اس پر ہماری گرفت ہوگی، اللہ ہی کہ ہم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لیں اور اللہ ہم کو معاف کر دے۔ تو گزشتہ کل گزرا ہوا کل چلا گیا، گزر گیا۔ آنے والا جو کل ہے وہ
گارنٹی نہیں ہے کہ ہم پائیں گے اسے، اس لیے کہ زندگی کی ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں۔ تو گزشتہ کل جو گزر گیا وہ گزر گیا، آنے والا جو کل وہ گارنٹی نہیں کہ ہم کو ملے گا وہ دن۔ تو اس لیے کہتے ہیں اما الیوم فلکا، آج کا دن جو چل رہا ہے یہ تمہارا ہے، فعمل فیہ، اس لیے اس حال کی فکر کرو، اس کی اصلاح کرو، اور اس دن میں، آج کے دن میں عمل کر لو۔ ٹال مٹول نہیں، بعد میں دیکھیں گے، کل سے شروع کریں گے، اگلے ہفتے سے شروع کریں گے، نئے سال سے شروع کریں گے، یہ ٹال مٹول، یہ شیطانی دھوکہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی کا ہر ناحیے سے جائزہ لینا چاہیے، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا یہ سفر بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم آخرت سے، اپنی موت سے بالکل تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں ہے، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرہ مقبلتن، دنیا پیٹ پھیر کر کے بڑی تیزی سے جا رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے بالکل آ رہی ہے، قریب ہوتے جا رہے ہیں تم آخرت سے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہیں، کچھ لوگ دنیا کو چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے طلبگار ہیں، لیکن حضرت علی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے لوگوں تم آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے طلبگار مت بنو، اس لیے کہ آج یہ دنیا کی زندگی عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب و کتاب نہیں ہے، کل قیامت کا دن جو دن ہوگا وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اور اسی بات کو سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے، ہر انسان کی جتنی سانسیں تیزی سے چل رہی ہیں اتنا انسان اپنی آخرت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، لہو لعب میں پڑا ہے، اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ناحیے سے جائزہ لیں، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں، اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں، زندگی کے اوقات کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی فکر کریں، اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔